بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جان نشین مولا کائنات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی کے اندر عظیم نفوس قدسیہ کی تربیت کے اثرات شامل تھے۔ آپ کی پوری زندگی کے اندر تربیت مصطفیٰ کے اثرات نظر آتے تھے، آپ کے کردار کے اندر تربیت مصطفیٰ نظر آتی تھی، آپ کے اخلاق کے اندر تربیت مصطفیٰ نظر آتی تھی، آپ کے افکار کے اندر افکار مولا کائنات نظر آتے تھے، آپ کے اخلاق کے اندر سیدہ کائنات کی تربیت کا خوبصورت اثر نظر آتا تھا۔ جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور امام علی مقام امام حسین ان خوش نصیب نفوس میں سے ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ نے ان کی آمد کی خوشخبری دے دی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ملی تو مصطفیٰ کریم کی خوشی کے مناظر دیدنی تھے۔ حضور علیہ السلام جلدی جلدی اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ، اور ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو میرے مصطفیٰ نے آپ کو ہاتھوں پر اٹھایا اور سب سے پہلے مصطفیٰ کریم نے اپنی لب قدس کے ہونٹوں سے امام علی مقام امام حسین کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور یقیناً یہ اسی بوسے کا اثر تھا کہ آپ کی پیشانی باطل کے سامنے نہ جھکی، اور آپ نے شہادت کے وقت بھی اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ وہ پیشانی ہے کہ جس کو پیدائش کے وقت میرے مصطفیٰ نے اپنا بوسہ دیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے امام علی مقام امام حسین کو سب سے پہلے گھٹی جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی انگلی کے ساتھ شہد لگا کر شہد چٹا کر دی، اور ایک روایت کے مطابق حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی، کھجور کو چبایا اور کھجور کا گودا اپنی زبان کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ان کی زبان کے اوپر چھوڑا۔ تو گویا جو پہلا لقمہ امام علی مقام امام حسین کے منہ میں جاتا ہے وہ زبان مصطفیٰ کے ذریعے جاتا ہے، اور پھر حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش کے وقت آپ کے کانوں میں آذان دی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کانوں میں آذان دی، اور یہ آذان مصطفیٰ جو پیدائش کے وقت مصطفیٰ کریم کی آذان حضرت امام علی مقام امام حسین کے کانوں میں پڑی تھی، اس آذان کا اثر کیا تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر، تلواروں کی جھنکار کے اندر، تیروں کی بارش کے اندر، دشمنوں کے ظلم کے اندر، اور یہ ہر اپنے سامنے 71 لاشوں کو تڑپتے ہوئے 72 لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی، آپ کی شجاعت میں کوئی کمی نہ آئی، آپ کی جرت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام کی اس قربانی نے دین کو بچانا تھا، امام علی مقام کی اس قربانی نے دین کو احیا بخشنی تھی، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی نے اسلام پر مر مٹنے کا سلیقہ سکھانا تھا، امام علی مقام امام حسین کی اس قربانی نے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک حوصلہ عطا کرنا تھا۔ حضرت امام علی مقام پر اس آذان کا وہ اثر ہوا کہ آپ شہادت کے وقت بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر گویا یہ اعلان کر رہے تھے کہ پیدا ہوا تھا تو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان سے اور اپنی پیاری آواز سے میرے کانوں میں آواز دی تھی، اور آج اس دنیا کو جب چھوڑ رہا ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، تاکہ یہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ تصور جو آپ نے پیش کیا کہ آتے ہوئے آذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت تھا آئے اور چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کے اوپر مصطفیٰ
کریم کی تربیت کے اثرات تھے، مولا کائنات کی تربیت کے اثرات تھے، سیدہ کائنات کی تربیت کے اثرات تھے، آپ کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم تھا کہ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کریم خود نماز کے لیے آتے تو آپ ان کے ساتھ آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تو سرکار کے ساتھ سجدہ کرتے، حضور قیام کرتے تو حضور کے ساتھ قیام کرتے، حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر ان کو سوار کرتے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ان مراحل میں تربیت پائی، 7 سال اور کچھ ماہ براہ راست میرے مصطفیٰ کریم کی شفقتیں ملی، براہ راست مصطفیٰ کریم کی تربیت ملی، پوری زندگی مولا کائنات کی تربیت اور شجاعت ملی، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے سر نہ جھکا کر اور یزید کی بیعت نہ کر کے اس کے ظلم کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے یہ بتا دیا کہ اگر آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بطلان کے سامنے بیعت کر لیتے، یزید کے ظلم کے سامنے بیعت کر لیتے، یزید کی بے دینی کے سامنے بیعت کر لیتے، یزید جو اعلانیہ طور پر دین کی حرمتوں کو پامال کر رہا تھا، اور امام علی مقام امام حسین اگر اس کی بیعت کر لیتے تو دنیا میں پھر باطل کو کوئی باطل نہ کہتا، اگر کوئی کسی کی نصیحت کرتا، کوئی کسی کو ظلم سے روکتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ آپ امام علی مقام امام حسین سے زیادہ افضل تو نہیں ہیں، آپ امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تو پھر وہ کوئی کسی کو ظلم سے نہیں روک سکتا تھا۔ ظلم کے سامنے پایا استقلال کو قائم رکھتے ہوئے ظلم کا قلع کما کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین کا تقوی اور آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ دیا، اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگا سکیں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت کے وقت امام علی مقام امام حسین کی جو عمر مبارک تھی یہ تقریباً 56 ایئر تھی، 56 سال تھی، اور 56 سال کی عمر میں 25 حج آپ نے پیدل چل کر کیے ہیں۔ 25 حج کا معنی کیا ہے کہ 25 سال مسلسل آپ پیدل چل کے حج کرتے رہے، 25 سال تک پیدل چل کر آپ حج کرتے رہے، اور حج وہ آپ نے کیا۔ پھر اسی طریقے سے جس وقت آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو دنیا مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے یہ حج کے لیے حرم کی طرف آ رہے تھے، لیکن میرے امام اس وقت حرم کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ اس لیے کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور یزید کا ظلم اپنے عروج پر ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ اگر نہ جائیں، آپ حرم کے اندر رہیں تو شاید وہ حرم کی حرمتوں کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ میں وہی بات کر رہا ہوں جس کا حکم میرے آقا نے مجھے خواب کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جس کی تربیت مولا کائنات مجھے قدم قدم پر فرما رہے ہیں۔ آپ نے باطل کے سامنے نہ جھک کر، آپ نے باطل کے سامنے سینہ سفر ہو کر، آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے دنیا کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین کی لازوال قربانی انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا گئی۔ آج دنیا کے اندر جو مظلوم ظالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، آج کشمیر کے مظلوموں سے پوچھو کہ تمہیں یہ حوصلہ وہ 10 لاکھ کے قریب انڈین آرمی کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ حوصلہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں امام علی مقام امام حسین نے یہ حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے دین کی بقا کے لیے جو قربانی دی وہ نہ صرف اپنی قربانی دی، آپ کی اس قربانی کے اندر 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی قربانی شامل ہے، آپ کی اس قربانی کے اندر شبیہ مصطفیٰ نوجوان علی اکبر کی قربانی شامل ہے، آپ کی اس قربانی کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں کی قربانی شامل ہے، آپ کی اس قربانی کے اندر اہل بیت اطہار کے 20 افراد تھے جو خاندان مصطفیٰ کے، جن کو کربلا کے اندر ظلماً شہید کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے
72 افراد نے آپ کے سامنے قربانی پیش کی۔ گویا امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے گئی ہے کہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے اگر تمہیں اپنی اولاد کا خیال آئے تو تم یہ دیکھ لینا کہ حسین وہ تھے کہ جنہوں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو دین کے لیے قربان کیا۔ اگر تمہیں اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی نوجوان اولاد کا خیال آ جائے تو تم یہ بات ذہن میں ضرور رکھنا کہ امام علی مقام امام حسین نے نوجوان علی اکبر، وہ علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جن کے چہرے میں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی شہادت، اور آپ نے مارکہ کربلا کے اندر جو ہر طبقہ فکر کی قربانی پیش کر کے پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی پاک کا دین تو بچ جائے گا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بقا تو مل جائے گی، لیکن اسلام کو اس کے لیے حسین کی قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی قربانی پیش کر کے دین کو بچا لیا۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے مظلوم بھی قربانی حسین کو اپنے لیے ایگزامپل بنائے ہوئے ہیں۔ آج فلسطین کے مظلوم بھی قربانی امام علی مقام کو اپنے لیے جو ہے وہ ایگزامپل بنائے ہوئے ہیں۔ آج دنیا بھر کے مظلومین کو اگر دیکھیں تو وہ ان سے اگر پوچھیں کہ تمہیں یہ حوصلہ کس نے عطا فرمایا تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ جذبہ ہمیں امام علی مقام امام حسین نے عطا کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پیش کی، اپنے اہل بیت اطہار کو ساتھ لے کر گئے۔ امام علی مقام وہاں کوئی جنگ کے لیے نہ گئے تھے، لیکن یزید پلیت کی بیعت نہ کر کے آپ نے یہ اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ آج اگر امام علی مقام امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر دنیا کوئی کسی کو ظلم سے نہیں روک سکتا تھا، پھر ظالم کی بیعت کرنے کو لوگ ایگزامپل بنا دیتے، ظلم کی اطاعت کرنے کو لوگ ایگزامپل بنا دیتے، اور لوگ کہتے کہ امام علی مقام امام حسین نے جب بیعت کر لی تو پھر ہم کیوں نہ اس طرح کا عمل کریں۔ تو امام علی مقام امام حسین نے بیعت نہ کر کے دین کی حفاظت کی ہے، بیعت نہ کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، ظالم کی بیعت نہ کر کے مصطفیٰ کی ریاست مدینہ کے نظام کو قیامت تک کے لیے بچا گئے ہیں، اور دین کو حیات اور زندگی آپ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کائنات کے لیے ایگزامپل ہے۔ آپ کی قربانی نے دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ آپ کی قربانی دین کی حیات کا نام ہے۔ امام علی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ کا افکار، اور آپ نے شہادت سے پہلے خطبہ دے کر یہ بتا دیا کہ یزید کی بیعت میں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ فاسق و فاجر ہے، یزید کی بیعت میں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ سر عام شراب اور سر عام عریانی اور فحاشی کو فروغ دے رہا ہے۔ تو گویا امام علی مقام امام حسین نے برائی کا راستہ بند کرنے کے لیے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ نے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کیا، آپ نے کائنات میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر دنیا کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین تو بچ جائے گا، لیکن اسے حسین کی قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ کی لازوال قربانی کو کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایگزامپل بنایا ہے۔ آپ کی قربانی جینے کا سلیقہ ہے، آپ کی قربانی حیات ہے، آپ کی قربانی دین پر مر مٹنے کا نام ہے، آپ کی قربانی سے دین زندہ ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے آج جو دین ہمارے پاس موجود ہے اس میں امام علی مقام امام حسین کے خون کی آبیاری شامل ہے، سیدنا علی اصغر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی قربانی کے خون کے قطروں کی آبیاری شامل ہے، نوجوان شبیہ مصطفیٰ سیدنا علی اکبر کے خون کی جو ہے وہ آبیاری سے اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے۔